الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع اسلام کا بنیادی رکن اور شریعت اسلامیہ کی اہم ترین عبادت یعنی کہ زکوٰۃ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس موضوع کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو انسان اپنی کم عقلی کی اور نادانی کی وجہ سے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اس کو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے یہ سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے تابع ہے، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ اب اس صورتحال کا تقاضا اور نتیجہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ہر ملکیت سے دستبردار ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اور حکمت نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، اور انسانی کوششوں کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی مال و دولت اور جائیداد ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے انسان کو اس سے محروم نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کو انسانوں کی ملکیت بتایا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب اس تفصیل سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام کائنات کے مالک حقیقی ہے، اور انسان نے اپنے زور بازو اور خون پسینے خشک کر کے ایک کر کے جو مال و اسباب جمع کیے وہ صرف اور صرف اس کا امین یعنی اس کے پاس وہ امانت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پورا حق حاصل تھا اس بات کا کہ اپنی عطا کی ہوئی تمام چیزوں کو واپس لے لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی کل متاع، کل جائیداد اور تجارت کے ساتھ بالکل یہی معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ اب آگے یہ سمجھیے کہ جب ہمارے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ جتنا بھی مال و دولت ہے یہ بطور امانت ہمیں دیا گیا، تو اب ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنیادی اور شرعی حقوق اور جو بھی ہماری ضروریاتی زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد ایک مخصوص حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت اور پاکیزگی۔ اس کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس مختصر سے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ہمارا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی اضافہ بھی آتا ہے۔ اضافہ اس لیے کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باقی مال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور اس کا ایک معنی برکت بھی ہے کہ بظاہر زکوٰۃ دینے سے ہمیں اپنا مال کم ہوتا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی تو
تھوڑے پیسوں کے ساتھ ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور کبھی تو جو اب مسائل اور مصائب ہم پر اترتی ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان مالوں کے ذریعے ہمارے مال کو پاک کریں اور برکت بنے، اور خاص اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں ان کے لیے دعا بھی کریں۔ کیسی مبارک عبادت ہے یہ زکوٰۃ کے، جو اللہ کے نبی کی دعا کا سبب بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ تو مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں اور مسکینوں کو دے کر انہیں اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ انہیں مالک بنایا جائے گا۔ اس لفظ پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے چلتی ہوئی سلائیڈز میں اس پر ہماری بات ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا، اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا زکوٰۃ نکالتے ہوئے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنانا ہوتا ہے، مختلف NGOs وغیرہ میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب یہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، سب سے پہلے تو اس کو سمجھیے کہ زکوٰۃ ہم ادا کیوں کرتے ہیں، ہمیں حکم کہاں ملا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی مولویوں نے بس اپنے راشن پانی اور اپنے جو ہے نان نفقے کے لیے، دال روٹی کے لیے ایجاد کرتی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا حکم ہمیں، اور زکوٰۃ کا حکم ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر 30 مرتبہ آیا ہے۔ اگر پروردگار عالم ایک مرتبہ بھی فرما دے دے تو ہم پر یہ لازم تھا، لیکن اتنی تاکید کہ 30 مرتبہ اس کا ذکر آیا اور 27 مرتبہ اس کے ساتھ نماز کے ساتھ آیا۔ جہاں بھی دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بار بار یہ حکم 27 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہمیں حکم قرآن کریم نے دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، کہ اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اس مال و دولت میں سے کچھ حصہ ہم نے اللہ کے راستے میں فقیروں، مسکینوں، غریبوں کو دینا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے نا، ان 5 چیزوں پر اس کو استحضار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ کو شمار کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا یہ مولویوں کی دال روٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بارہا اس کا ذکر آیا اور حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کو ادا کرو۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ لازم ہے ہمارے اوپر اور زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیسے پتہ چلا؟ قرآن کریم کی آیت سے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دوسرا کہاں سے پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔
اس لیے کہ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ کا انکار کرے گا، اور جو شخص قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کا انکار کرے گا، امت مسلمہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو حضرات اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، اس میں دیتے نہیں ہیں، کم دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، آخرت میں اس پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ دیکھیں کسی بھی چیز کا جب حکم دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نا کسی چیز کی فرضیت کے بارے میں، اس کی تاکید کی جاتی ہے، تو ہمارے انسان جو ہے یہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے یا تو اس کے فائدے بتائے جائیں، فضائل بتائے جائیں، یا اس کے نہ کرنے پر وعیدیں بتائے جائیں۔ تو کچھ حضرات جو فضائل کو سمجھ کر، فضائل سن کر اس کام کے کرنے والے بن جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کام کو کرنے والے بنتے ہیں۔ تو کچھ فضائل میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد کچھ وعیدیں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے طریقہ کار پر کس طرح ادائیگی ہوگی انشاءاللہ اس پر چلیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت مال کو بڑھاتے ہیں، یہ قرآن کریم کے بھی حکم ہے اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے۔ تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زکوٰۃ اپنے مال میں سے 2.5%، صرف 2.5% ان پر بھاری پڑتا ہے کہ 2.5% ادا کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو یاد رکھیں قرآنی فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھائیں گے۔ دوسرا، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں نا مجھے آج 1 روپیہ دو، کل میں آپ کو 700 دوں گا، آپ فوراً سے 1 روپیہ دیں گے۔ کیوں کہ یہ بڑھوتری، یہ روپے سے 700 گنا بڑھ جانا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن چونکہ لفظ اجر، یہ چونکہ آخرت کا معاملہ ہے نا، کہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ آپ کی ہر نیکی کو 700 گنا بڑھایا جائے گا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ بے حساب بڑھایا جائے گا، تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب نظر نہیں آ رہا تو اس کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس بات پہ یقین رکھیے کہ جو قرآن کریم میں آ گیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے 1 روپے کو 700 گنا اور اس سے کئی زیادہ گنا بڑھا کر دیا جائے گا، تو اس بات پہ یقین رکھیے کہ ایسا ہی ہونا ہے، تو اس بات کا استحضار رکھیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا اجر پیچھے جائے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30۔ اور اللہ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ہم پر بلائیں اور مصائب آسمان سے اتر رہی ہیں، ایسے اترتی ہیں جیسے بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ نے فرمایا کہ رحمت اس کا مقدر بن جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی تو یہ بلائیں، مصائب، مشکلات، یہ جادو ٹونا پر کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہم پریشانی میں ہی اس لیے آتے ہیں کہ ان احکامات کو ہم نے جو ہے اپنے پس سے کچھ ڈال دیا۔ اگلا فائدہ، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں پر چوکیدار رکھتے ہیں، ہم روز میں تالے لگاتے ہیں، ہم جو ہے اپنے گیٹ کے اوپر آٹو لاکس لگوا دیتے ہیں، سیکیورٹی لگوا دیتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو بھائی، زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال کی حفاظت ہو۔ زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ مال کے شر سے کیا مراد ہے؟ مال کے شر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو مال اگر اس طرح کا ہے کہ بسا اوقات آپ پر مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں، گھر میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، بچے بیمار تو بڑے بیمار تو گھر والے بیمار، تو کبھی کچھ نقصان تو کبھی کچھ نقصان، زکوٰۃ ادا کریں، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، تمام کے تمام شرور آپ کے مال سے دفع ہو جائیں گے۔ قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس طرح نہیں بنایا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے آپ کے صدقہ خیرات کرتے رہے، آپ کے لیے جو نیک اعمال کر کے پہنچاتے رہیں، ایصال کرتے رہے، اگر ایسا آپ نے کچھ نہیں چھوڑا تو یاد رکھیے زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو قبر میں آپ کو عذاب سے بچائے گی۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیے اور اس کا اہتمام کریے، اور انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ، باقی مال کو پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ تو کچھ فضائل تھے، فوائد تھے، ثمرات تھے۔ اب 2-4 وہ باتیں بھی سمجھ لیجئے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس پر گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھ پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے اس قرآنی فیصلے کو اپنے سامنے ضرور سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ایسا مال آخرت میں اس کی کس کی کام نہ آ سکے گا۔ انسان کے نقصان خسارے دنیا میں تو خسارہ ہے ہی، پریشانی اور مصائب کی صورت میں آخرت میں زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا والے سورہ لیل آیت 5 تک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ گناہوں میں پڑنا شروع ہو جائیں گے، ایسے اعمالوں میں لگ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اور ایسے شخص کا مال بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ یہ مال و دولت سانپ کی صورت میں روزہ محشر قیامت کے دن مسلط کیا جائے گا۔ مرتے وقت ایسا شخص زکوٰۃ ادا کرنے کی تمنا کرے گا، لیکن اب اس کے پاس ایسے شخص کے لیے آگ کی چٹانیں بچھائی اور ان سے اس ایسے شخص کے پہلو، پیشانی اور سینے ہوگا۔ ایسے افراد کو جہنم میں زمین، زقوم، گرم پتھر اور پتے دار اور بدبودار درخت کھانے پڑیں گے۔ اور قیامت کے دن حساب کتاب لینے میں اس سے زیادہ سختی کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیں روز محشر جس کا حساب سے ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی بات پر سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ اس بات سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کی روز محشر آپ کا حساب کتاب نہ لیا جائے، آپ کا حساب کتاب آسان ہو، جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اس کے بدلے میں بارش شروع ہوتی ہے، یعنی بہت ساری شروع ہو جاتی ہے، آپ کے کاروبار کو صاف شروع ہو جاتا ہے، کاروبار کی برکت۔ تو یہ کچھ وعیدیں تھی، کچھ نقصانات تھے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ شوق سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تک جاتا ہے، یاد رکھیں کہ فقط شیطان اور مسلط ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ مال میں کمی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے نبوت کی زبان سے الفاظ ادا ہو گئے وہ غلط نہیں ہوتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کمی نہیں ہوتا، انشاءاللہ برکت برکت سے آپ کو۔ اب یہ سمجھیے، یہ فضائل و ثمرات وغیرہ تو ہو گئے، اب سمجھیے کہ زکوٰۃ کن افراد پر ہے اور کن افراد کے لیے، یعنی کون افراد زکوٰۃ ادا کریں گے اور کن افراد کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ تو دنیا میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم 3 طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ مالدار افراد جن پر مخصوص شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مخصوص شرائط انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں، تو ان پر مخصوص شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جس کو آپ غریب افراد کہتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور تیسرا وہ متوسط درجے کے افراد جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن وہ زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، ان کے لیے زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے۔ تو 3 طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا تو وہ لوگ جن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یا تو وہ لوگ جو زکوٰۃ جن پر فرض تو نہیں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، یا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے بھی نہیں سکتے۔ تو یہ 3 طرح کے افراد ہیں۔ اب ان 3 طرح کے افراد کی طرح احکامات انشاءاللہ
اب ان تینوں طرح کے افراد کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس معیار اور پیمانہ کیا ہے کہ اس کے مطابق ہر طبقے والا اپنی حالت اور کیفیت کو پہچان لے اور اس کے مطابق اپنے اوپر جو احکامات الہیہ ہے اس کو پہچان کر پورا کر سکے. تو اس کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری. ایک کہ وہ کون سی چیزیں یا کون سا مال ہے جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس کیا پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو ایسی چیزوں کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ کون سی چیزیں، وہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بھی اموال زکوٰۃ ہے، یہ کتنی مقدار میں آپ کے پاس ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ لینے والا ٹھہرتا ہے. اس دوسری چیز کو نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں، ایک تو مال کتنا ہو، کیا آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی؟ نہیں. جو مال و دولت ہے آپ کے پاس کتنا ہو، کتنی مقدار میں ہو تو آپ پر زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں، اور کتنا نہ ہو تو آپ زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں. ایسی چیز کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ تو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ چار طرح کے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. پہلا، مسلمان مرد و عورت، لہٰذا کافر کے اوپر زکوٰۃ نہ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہو نہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر فرض ہے. دوسرا، عاقل اور بالغ شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا چھوٹے بچے جو نابالغ ہے بھلے جتنے ہی پیسوں کے پاس کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک پاگل شخص ہے، ان دونوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. تیسرا، آزاد، یعنی آج کل تو خیر غلام اور باندیاں ہیں نہیں، اب سارے ہی آزاد ہیں. اور چوتھا، نصاب کے برابر مال رکھتا ہو. اب نصاب کتنا ہے آگے سلائڈ میں بتا رہا ہوں. تو جس شخص میں یہ چار شرائط پائی جائیں گی جن لوگوں میں اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، ایک تو مسلمان ہو، دوسرا عاقل بالغ ہو، پاگل اور بچہ نہ ہو، تیسرا آزاد، اور چوتھا اس کے بعد مال و دولت اتنا ہو جو نصاب کے برابر پہنچ جائے. اب جو ہم نے پڑھا شروع میں کہ اموال زکوٰۃ، کہ آپ کے پاس مال و دولت کیا چیزیں ہوں جس کی وجہ سے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ اموال زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے تو شریعت اسلامی نے ہمیں ان چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی جن پر زکوٰۃ فرض ہے. یعنی کن لوگوں پر فرض ہے اور کن چیزوں پر فرض ہے. کن لوگوں کو فرض ہے وہ تو ہم نے بتا دی کہ چار شرائط جس میں پائی جائیں گی ان پر زکوٰۃ فرض ہوگا، لیکن کن چیزوں پر فرض ہے وہ بھی اب دیکھ لیجئے. تو چار چیزیں ہیں جن سے تقریباً ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے. پہلی چیز باغات ہے اور کھیتی باڑی. اگر کراچی کے لوگ ہیں تو ان کا واسطہ سے نہیں پڑتا، گاؤں دیہات کے لوگ ہیں تو ان کا واسطہ سے پڑتا ہے. دوسرا، مویشی، جانور. تیسرا، سونا، چاندی اور نقدی، کیش اماؤنٹ. اور چوتھا، سامان تجارت یا مال تجارت. ان چار چیزوں کی موجودگی میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ اموال زکوٰۃ ہیں، یہ سارے چاروں کے چاروں، باغات اور کھیتی، مویشی، سونا چاندی اور کیش، اور سامان تجارت یا مال تجارت. یہ سارے کے سارے اموال زکوٰۃ ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اب اگلی سلائڈ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی چیز کتنی مقدار میں ہوگی تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. تو کن لوگوں پر فرض ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، کن مال پر، کس طرح کے مال پر فرض ہے وہ ہمارے سامنے. تو جیسے کہ ابھی اس پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا، کھیتی اور باغات ہم سب سمجھتے ہیں، مویشی ہم سب سمجھتے ہیں، سونا چاندی اور کیش ہم سب سمجھتے ہیں. سامان تجارت کیا ہوتا ہے یہ بعض لوگوں کو نہیں پتا، تو اس کی وضاحت سمجھ لیجیے کہ سامان تجارت کیا چیز ہوتی ہے. سامان تجارت یا مال تجارت سے وہ چیزیں مراد ہے جن کو خریدتے وقت آگے بیچ کر نفع کمانے کا ارادہ ہو اور وہ نیت ابھی تک یعنی بیچنے تک آپ کی برقرار ہو. بعض لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، دکان خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، وہ اس لیے خریدتے کہ بھائی گھر کے استعمال کے لیے، تو ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو اس لیے خریدا کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے. لہٰذا پلاٹ ہے یا مکان ہے یا دیگر جو چیزیں جو بیچنے کے لیے خریدتے ہیں اور اب بھی اس کا بیچنے کا ارادہ ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو. ہاں اگر یہ سامان ذاتی استعمال کے لیے ہو
یا تجارت کے لیے خریدا ہوا ہو لیکن بیچنے کا ارادہ نہ ہو، یا مکان آپ نے اس نیت سے خریدا ہو، یعنی ایک مکان میں تو آپ خود رہتے ہیں، ایک اور مکان آپ نے خرید لیا، لیکن وہ اس لیے خریدا کہ اس کو بیچنا نہیں ہے بلکہ اس کو کرائے پر دوں گا اور کرائے سے اپنے گھر چلائیں گے، تو اب اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو کرایہ آپ کے پاس آئے گا سال بھر کے بعد دیکھیں گے اس میں کتنا کرایہ بچا ہوا ہے، اس کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ان صورتوں میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو جن کو خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت آپ کی ہو اور بیچنے تک وہ نیت آپ کی برقرار ہو، تو اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ تو چار چیزیں ایسی ہیں جو اموال زکوٰۃ میں سے ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے فیکٹریوں اور ملوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض، جو لوگ شیئرز رکھتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اگر کارخانے دار ہیں یا آپ کے پاس کوئی مشینری ہے، فرنیچر ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں تو ان چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ مشینری جو ہے مال تجارت نہیں ہے، آپ کے فرنیچرز وغیرہ یہ مال تجارت نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا جب یہ معلوم ہو گیا کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اب جانتے ہیں کہ وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے اس میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پتہ چل گیا کن پر زکوٰۃ ہے، یہ پتہ چل گیا کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہوں، کس طرح کی ہوں تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ مال کسی متعین شخص کی ملکیت اور قبضے میں ہو، یعنی آپ کا مال ہو، کسی اور بندے کا مال اٹھا کر نہیں بیچ سکتے آپ، کسی اور بندے کا مال اٹھا کر آپ زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے کہ مال کسی اور کا زکوٰۃ آپ ادا کرو، نہیں، وہ کسی متعین شخص کا مال ہونا چاہیے، اس کی ملکیت ہونی چاہیے، اس کے قبضے میں ہونا چاہیے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، وضاحت اس کی اگلی سلائیڈ میں کر رہا ہوں کہ ان چاروں پوائنٹس کی کیا وضاحت ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو، اور چوتھا یہ کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ تو یہ چار شرائط جس مال میں ہوگی تو اس مال کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب ان چاروں میں سے ہر ایک کو الگ الگ دیکھیے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو، تو بنیادی ضروریات سے کیا مراد ہے؟ بنیادی ضروریات اسے ہم شریعت کی اصطلاح میں حاجت اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بعض بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رکھنے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، گھر کی دوسری اشیاء ضرورت جیسے برتن وغیرہ ہے، یا استعمال کی گاڑی ہے، استعمال کی موٹر سائیکل ہے۔ تو یہ سب کے سب اگرچہ ایسا ان کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے جو نصاب سے بھی بڑھ جائے، مگر پھر بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، حاجت اصلیہ میں شامل ہے، تو ان کی موجودگی میں آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو وہ ہم نے شرط بتائی نا کہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں، ضرورت کے مکان سے، ضرورت کے کپڑوں سے، برتن شرطن جو گھر کے استعمال کی چیزوں، ان تمام چیزوں سے زائد پیسہ ہو، ان پیسوں کو، ان چیزوں کو ہم نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی، وی سی آر، یہ خرافات آج کل ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، تو یہ انسانی ضروریات میں حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، لہٰذا جب زکوٰۃ کا حساب نکالیں گے تو ان تمام چیزوں کی قیمت اب شامل کریں گے، اور یہ سب چیزیں مل کر اگر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ اب لازم ہے۔ اول تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، خرافات ہے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ ایک شرط ہم نے یہ پڑھی کہ اس مال پر سال گزر جائے، تو سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں جب پہلی دفعہ آپ کسی ملکیت میں کسی نصاب کے مطابق آپ پر مال آتا ہے، اب پیدائشی نوعیت ہے نہیں نا، آپ جب کمانا شروع کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بعد اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ آپ نصاب کے مالک بن جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس دن اسلامی تاریخ کون سی تھی، یعنی اسلامی سال چاند کی تاریخ کون سی تھی، اس تاریخ کو نوٹ کر لیں۔ یہ شخص اس تاریخ کے لیے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر اس کو متعین کر دے گا، یعنی اب اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو صاحب نصاب ہوئے، ایک سال پورا ہو گیا اور اب زکوٰۃ ادا کر آپ پر لازم۔ تو جس دن آپ نصاب کے مالک بنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اگلے سال اسی تاریخ پر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مال پر سال گزر جائے۔
لیکن ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ بات درست نہیں ہے. یعنی یہ کہ آج مثال کے طور پر میرے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے تو مجھ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. اب سال کے درمیان میں 2 مہینے بعد 25,000 اور آ گئے, پھر 4 مہینے بعد 25,000 اور آ گئے, پھر 10 مہینوں بعد 25,000 اور آ گئے, تو یہ 75 ہو گیا. اور جب سال پورا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس 1,75,000 ہے, لیکن 1,00,000 جو پہلے رکھا ہوا تھا اس پر سال گزرا, یہ بیچ میں میرے پر پیسے آتے رہے نا, تو اس پر سال نہیں گزرا, اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ بات غلط ہے. جب ایک دفعہ آپ صاحب نصاب ہو گئے, آپ کے پاس مال موجود ہے, اب سال کے درمیان میں جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا ان تمام پیسوں پر سال گزرنا شرط نہیں, بلکہ سب کا سب پیسہ پچھلے مال کے ساتھ شامل ہو جائے گا, اور وہ آپ کی تاریخ جو پہلی جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے جیسے ہی آئے گی, اس دن جتنا بھی مال ہوگا, بھلے وہ 1 رات پہلے آپ کے پاس پہنچا ہو مال, سب کے سب مال کو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگی. زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے, یعنی جس تاریخ کو کوئی شخص صاحب نصاب بنا ہے, اس تاریخ میں جتنا مال اس کے پاس موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب چاہے یہ رقم پچھلے سال سے زیادہ ہو یا کم ہو, ایسا ہوتا ہے نا, بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے اس سال جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ 1,00,000 روپے کی ادا کی ہے یا 5,00,000 روپے کی ادا کی ہے, اگلے سال آپ کے کاروبار میں برکت ہوئی اور آپ کے بعد 10,00,000 ہو گئے, تو آپ 10,00,000 پر ادا کرو گے. یہ نہیں سوچو کہ پچھلے سال 5,00,000 روپے تھی تو میں 5,00,000 پر ادا کروں گا, زیادہ پر نہیں. اگلے سال جتنا پیسہ ہوگا تمام پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرو. نصاب زکوٰۃ کیا ہے, جو بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب, زکوٰۃ کا نصاب, یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے غریب لوگوں کے لیے, امیروں پر ان کے مال کی ایک مخصوص مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی امیر شخص کے پاس جتنی مال و دولت ہے, اس مال و دولت کا ایک مخصوص حصہ 2.5% یا 40واں حصہ وہ غریبوں کو ادا کرے گا, تو اس حصے کو, مخصوص حصے کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. تو نصاب زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص نصاب, مخصوص مال کی مقدار جس کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اس کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یعنی جس مخصوص مقدار کے مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور وہ کتنی ہے؟ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے, صرف اور صرف سونا اور کچھ بھی نہیں ہے, تو جب یہ سونا 7.5 تولہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. یا اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. یا آپ کے پاس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, تو دونوں کو ملے, یا کچھ نقدی بھی ہے, تو ان تمام کو ملا کر آپ کے پاس اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور تیسری کیا چیز ہے؟ نقدی, کیش اور سامان تجارت. تو ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں. دیکھیں سونے کے لیے تو ہم نے نصاب بنایا 7.5 تولہ, اگر صرف سونا ہو, اگر صرف سونا, اس لفظ کو غور سے سنیے گا, اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ. لیکن سونے کے ساتھ اور مال بھی مل جائے جیسے چاندی ہو یا پیسہ وغیرہ, تو پھر 7.5 تولہ نہیں رہتا, بلکہ وہ نصاب تبدیل ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا کہ اب ان تمام کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو جائے تو اب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی. اور نقدی اور سامان تجارت ہو, سونا چاندی نہ ہو, تو ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے, بلکہ ان تمام کو ملا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور اسی کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں معاشرے میں 2 طرح کے طبقے ہیں. ایک مالدار طبقہ کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے, دوسرا فقراء, ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. 2 طبقے, ایک مالدار جو زکوٰۃ ادا کرے گا, دوسرا فقیر مسکین لوگ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں, ان کے لیے لینا جائز ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ فقیر ہیں یا آپ امیر ہیں, مالدار ہیں؟ شریعت نے کوئی تعریف تو رکھی ہوگی نا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے والا ہے یا جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے, کہ آپ کا شمار مالدار میں ہوتا ہے یا آپ کا شمار فقیروں میں ہوتا ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے شریعت نے 2 معیار مقرر کیے ہیں جس کو ہم نصاب کہتے ہیں. ایک نصاب کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہے اور دوسرے نصاب کا تعلق زکوٰۃ لینے والے سے. تو 2 نصاب شریعت نے مقرر کیے ہیں, ایک زکوٰۃ دینے والے کے لیے اور دوسرا زکوٰۃ لینے والے کے لیے.
دونوں نصاب، دونوں قسم کے نصابوں میں کچھ فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلی قسم کا نصاب یعنی جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو ابھی ایک چارٹ آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں، اس کو دیکھیے. اس چارٹ کے مطابق جو چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مالدار ہے اور آپ پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. اگر تو آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، اور سونا کتنا ہو 7.5 تولہ، یا گرام میں اگر دیکھیں تو 87.479 گرام سونا ہو، صرف سونا ہو، باقی کوئی مال نہ ہو، اتنا سونا ہو تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یا اگر آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے بلکہ صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی یا 612.35 گرام چاندی ہوگی تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یا اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے، یا آپ کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقدی اور کچھ سامان تجارت، ان سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور ان تمام میں سے تھوڑا 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 ساری چیزیں مل کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اچھا، ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جس کو آپ متوسط طبقہ کہتے ہیں، سفید پوش لوگ. بہت زیادہ مال و دولت تو نہیں ہوتا ان کے پاس کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہو جائے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ لینا جائز ہو. اب اس نقشے کو دیکھیے کہ اس نقشے کے مطابق اگر آپ ہے تو آپ متوسط طبقے میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ دینا تو فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کا پیسہ لینا بھی جائز نہیں ہے. کیسے؟ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہو، سونا اور ضرورت سے زائد سامان ہو، یا سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ تمام چیزیں ملا کر سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ساتھ میں جو ضرورت سے زائد سامان آپ کے گھروں میں موجود ہے، ان تمام کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ جاتی ہے تو آپ شریعت کی اصطلاح میں متوسط طبقہ کہلائیں گے. آپ پر زکوٰۃ دینا فرض تو نہیں ہے لیکن آپ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. تو دو طرح کے طبقے ہو گئے. پہلا طبقہ جو زکوٰۃ دینے والا جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر تمام مال ملا کر سونا چاندی نقدی اور مال تجارتی 4 طرح کے مال ملا کر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہو جاتا ہے تو ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. دوسرا طبقہ متوسط طبقہ کہ اگر ان کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان یہ تمام کے تمام ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ بنتا ہے تو یہ شخص متوسط ہوگا. یہ زکوٰۃ اس پر فرض تو نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ یہ لے بھی نہیں سکتا. اسی طرح ایک تیسرا طبقہ ہمارے یہاں کون؟ جو زکوٰۃ لینے والا، جس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے. شریعت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو فقیر فقراء کہا جاتا ہے کہ جو اتنا مال بھی نہیں رکھتے جو متوسط طبقے کے پاس ہوتا ہے. یعنی اس نیچے نقشے میں موجود ان تمام اموال کو دیکھیں کہ ان تمام مالوں کو ملا کر سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا گرام کے اندر 612.35 گرام چاندی نہیں بنتی، اس قیمت کے بقدر سامان نہیں بنتا، تو شریعت کی اصطلاح میں آپ فقیر ہیں. آپ پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں بلکہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتے ہیں. خرچ کرنا آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اس کو خرچ کر سکتے ہیں. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک مالدار ہو گیا، ایک متوسط طبقہ ہو گیا، تیسرا فقیر ہو گئے. تینوں کے احکامات میں نے آپ کو بتا دیے کہ کس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی اور کون زکوٰۃ لے سکتا اور کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب شریعت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی کتنی ادا کریں گے. تو جس چاند کی تاریخ کو کسی کے پاس بقدر نصاب مال آیا تھا اسلامی تاریخ کو، اس سے اگلے سال اسی تاریخ میں اپنے مال کا حساب کیجیے، سب مال کو ملائیے، اتنا سونا تو اتنا چاندی تو اتنا پیسہ اتنی نقدی اتنا مال تجارت، تمام چیزوں کو ملا کر
جو ہم نے پہلی قسم کا نصاب بتایا تھا نا ساری چیزوں کو ملا کر، اگر نصاب کے مال تک پہنچ جائیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے، تو اب اس تمام مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ زکوٰۃ آپ پر فرض کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس تمام طرح کے مال ملا کر، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہو جائے، آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور کتنا دیں گے؟ اس تمام کی تمام مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بعض لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ حرام مال موجود ہے، جو انشورنس کے اور مختلف طرح کے حرام کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے حرام مال، کسی سے چھینا ہوا مال، رشوت کا مال، سود کا مال، کسی کا غصب کیا ہوا مال، جس کے پاس بھی ہے وہ اس کا مالک تو نہیں ہے، دوسرے کا مال ہے یہ، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک تو غریبوں کی مدد تو ہے، لیکن یہ کہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ حرام کا مال تو سارا کا سارا ناپاک، ویسے یہ خبیث مال ہے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو حرام مال سے ادا کی کہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ ادا نہیں ہوتی۔ اب اگلا سوال، پہلا سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے، اگلا سوال زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، پھر اگلا سوال کہ زکوٰۃ کتنی مقدار ہم پر پیسہ ہو تو لازم ہوگی، پھر اگلا سوال یہ تھا کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہوگی۔ اگلی سوال یہ ہے کہ اب زکوٰۃ ہم پر لازم بھی ہو گئے، ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے۔ اب سوال یہ کہ زکوٰۃ دیں کس کو، مصارف کون سے، خرچ کہاں پر کریں؟ تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات کس کے لیے ہیں؟ صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ان اہلکاروں کے لیے جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہے۔ پہلے دور میں اسلامی حکومتیں تھی، انہوں نے کچھ عاملین مقرر کرتے تھے جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کے تالیف قلب کے لیے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب، غریب لوگ کے تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، آج کل غلام کوئی بھی نہیں ہے، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں دیکھتے ہیں کوئی غریب بیچارہ مسکین ہے جو بہت زیادہ مقروض ہے، تو آپ اس کو پیسہ دے دیں، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر لے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، مجاہدین وغیرہ ہے، اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے، تو ان تمام لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سب سے پہلے اگر کوئی مستحق ہے زکوٰۃ تو اس کو ادا کریں، دگنا ثواب، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگلا مصارف جو سب سے بہترین مصارف ہے، اس کے بعد وہ مدارس طلباء ہیں جو علوم نبوی حاصل کرتے ہیں گھر و بار کو چھوڑ کر، کہ وہاں بھی دگنا اجر ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا یہ کہ وہ علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ مددگار ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں پر زکوٰۃ ادا، مصارف کون کون سے، کن کن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض لوگ NGOs وغیرہ میں دیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ سامنے والا بندہ جو فقیر، مسکین اور یتیم اور اس طرح کے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو اس پیسے کا مالک بنانا ضروری ہے۔ بغیر ان کو مالک بنائے وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، بھلے جتنا خرچ کرنا وہ صدقہ تو شمار ہو جائے گا، زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی جو لوگ مساجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، مساجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے مخلوق کی خدمت کے لیے سڑکوں کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، دفتروں وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی درست نہیں ہے۔ وہ آپ کا صدقہ ضرور ہو جائے گا، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیسہ ضرور چلا جائے گا، لیکن زکوٰۃ آپ کی اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اور بعض ادارے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں سے دیکھے گئے ہیں جو زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، پھر اپنے ہی اداروں کی پبلسٹی کے لیے اس پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں واقعی وہ اس کے مستحق ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ کا پیسہ وہ صحیح جگہ خرچ کریں گے یا نہیں، اس بات کا اچھی طرح یقین کر لیں۔ ایسا نہ ہو آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہوں لیکن سامنے والا آپ کی زکوٰۃ کو درست طور پر استعمال نہ کرے اور آپ کی زکوٰۃ ادائیگی سے رہ جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے
تملیک فقیر یعنی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، تو ان تمام چیزوں میں تو یہ نہیں پایا جا رہا۔ مسجد کی تعمیر میں کہاں کوئی فقیر مسکین ہے، سڑکوں کی تعمیر میں کہاں کوئی فقیر مسکین ہے، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ کے مستحق جو مصارف ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف اللہ کی طرف سے فرض ہے، یعنی اللہ رب العزت متعین کر دیے کہ یہی 8 طرح کے لوگ ہیں جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی کہ یہ 8 طرح کے جو لوگ ہیں یہ اللہ نے متعین کر دیے، اللہ ہی کی طرف سے فرض ہے، ان کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں جن کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بھی آج کے دور میں کوئی بھی فیس بک کی ملا یا یہ سوشل میڈیا کے جو اسکالرز وغیرہ موجود ہے، کوئی بھی نیا لے کر آتے ہیں نا معاملہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی مصارف وہی ہیں جو قرآن کریم میں آگے اللہ نے فرما دے کہ فریضۃ من اللہ، کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ فرض ہے اور وہی زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ بات بھی پتہ چل گئی ہم نے کہ مصارف کون سے، اب کس کو ادا کریں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسئلہ بتائیے کیا ہے، ہم زکوٰۃ کو اپنے اوپر سے قرض سمجھ کے اتارتے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنے پاس سے اتار دی، تحقیق نہیں کرتے ہیں، گویا کہ ہم بس اپنے اوپر سے اتار رہے، میلے کپڑے اتار کے پھینکتے ہیں ویسے اتار کے پھینک دیتے، ایسا نہیں ہے۔ اور مولانا شفیع مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا تمہیں کہ زکوٰۃ نکالو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کو پھینکو، بلکہ کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی یہ دیکھو کہ زکوٰۃ اس جگہ پر تمہاری جائے جہاں شرعاً زکوٰۃ جانی چاہیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ نکال کر کسی کے حوالے کر دی اور اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ صحیح مصرف پر خرچ کرے گا یا نہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ لہٰذا قرآن کریم کے جیسا حکم ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، خلوص سے، اخلاص سے، محبت کے ساتھ، عبادت سمجھتے ہوئے اس پیسوں کی ادائیگی کریں، ایسا نہیں کہ اپنے اوپر سے میل کپڑوں کی طرح اتار کے اس کو پھینک دیا جائے۔ اب ایک اکثر سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے اگر مستحق لوگ ہیں تو ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو رشتہ داروں میں سے بھائی کو، بہن کو، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد، ان تمام کو اگر ان میں سے کوئی حاجت مند اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دگنا اجر ہوگا، ایک زکوٰۃ کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو ان تمام لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اگلا سوال ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے ایسے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلے اصول کہا جاتا ہے وہ لوگ جن سے آپ پیدا ہوئے، کن سے پیدا ہوتے ہیں آپ؟ ماں باپ سے۔ اب یہ اوپر چلتے جائیں، ماں باپ، پھر ان کے اوپر ماں باپ یعنی آپ کے دادا دادی یا نانا نانی، پھر ان سے اوپر اور چلے جائیں ان کے ماں باپ، پھر ان کے اوپر تک چلتے چلے جائیں، یہ پورا سلسلہ جو اوپر تک جائے گا ان میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی آپ اپنے والدین کو، وہ ان سے اوپر کے والدین کو، ان سے اوپر کے والدین کو، ان سے اوپر کے والدین کو، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ سوتیلی ماں یعنی آپ کے والد کی دوسری بیوی، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو۔ اسی طرح فروع، جیسے ہم نے اصول دیکھا کہ اوپر کی طرف جائیں گے تو فروع میں نیچے کی طرف آئیں گے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، اور اسی طرح نیچے تک چلتے چلے جائیں، تو ان میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، ان پر زکوٰۃ جائز ہے، بھلے مستحق زکوٰۃ ہوگے ان پر زکوٰۃ آپ نہیں ادا کر سکتے۔ تو آپ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ اور ان سے اوپر کی پوری فہرست، اسی طرح فروع آپ کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اسی طرح نیچے تک ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں الا یہ کہ اگر آپ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے اس کے بعد زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عدت میں موجود ہے تو عدت کی موجودگی میں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو 3 طرح کے لوگوں کو، 3 طرح کے طبقے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک اپنے اصول کو، دوسرا اپنے فروع کو، اور تیسرا میاں بیوی ایک دوسرے کو، یعنی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، جن کو آپ ہاشمی اور سید کہتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں یہ زکوٰۃ کا میل، اور یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، بہت اوپر کے لوگ ہیں کہ انہیں جو ہے ان کی مدد اگر کرنا ہو تو اپنے پاک مال سے، اپنے مال کے دوسرے حصے سے ان کی مدد کی جائے، زکوٰۃ دینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے جو پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی ہیں،
ان میں جذبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مخلوق کی خدمت کا، وہ اپنی طرف سے اس بات کو فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی انسانیت کی خدمت جو ہے زیادہ ضروری ہے. بلا شبہ انسانیت کی خدمت ضروری ہے، لیکن شریعت کے احکامات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ آپ مسلمانوں کو دیں گے، انسانوں کی مدد کرنی ہے تو اپنے باقی نفلی صدقات وغیرہ سے ان کی مدد کریں، کر سکتے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں تو دیکھ لی کہ زکوٰۃ ہم پر کب فرض ہوگی، کتنا مال ہو فرض ہوگی، کس طرح ادا کریں گے، کتنی ادا کریں گے، کن لوگوں پر ادا کریں گے اور کن پر ادا نہیں کریں گے. آخر میں تھوڑا سا خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ پھر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ایک لسٹ مل جاتی جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو سن لیجئے اس کو، تھوڑا سا دیکھ بھی لیجئے، تھوڑا اس کو جلدی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کے پاس اگر سونا موجود ہے تو مارکیٹ ویلیو دیکھیں کہ آج وہ سونا فروخت کتنے میں ہوگا. اب وہ سونا چاہے زیور کی صورت میں ہو یا کچا سونا رکھا ہو، تو جو پوری لسٹ آ رہی ہے اس پوری لسٹ میں سے کوئی بھی چیز آپ پر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح چاندی کی مارکیٹ ویلیو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو چاہے ڈلی کی صورت میں ہو. اسی طرح کیش رقم یا کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہے کوئی چیز، چاہے سونا ہو، چاندی ہو یا پیسہ وغیرہ ہو. اسی طرح بینک میں اپنا پیسہ رکھوایا ہو، ڈپازٹ کروایا ہو وہاں پر، یا غیر ملکی کرنسی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کی بھی مارکیٹ ویلیو لگے گی آج کی. یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حج کے لیے اور بچوں کی شادی یا مکان وغیرہ خریدنے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، تو یہ جو جمع شدہ رقم ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. حج کے لیے بعض لوگ پیسہ جمع کرواتے ہیں اور جب جمع کروا دیا اس کے بعد ان کے دن آتے ہیں زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں گے جو آپ نے حج کے پیسے جمع کروا دیے ہیں، معلم کو دے دیے ہیں، اب ان کو دینے کے بعد جو اس کی فیس وغیرہ اور کرایہ وغیرہ سب کاٹ کر بعد میں اگر کچھ پیسے واپس دیے جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو آپ دے چکے ہیں نا اس پر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. بچت سرٹیفکیٹس گو کہ یہ حرام ہے، ان کا خریدنا جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں اس سے اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن اگر آپ کے پاس بچت سرٹیفکیٹس ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے آپ پر. پرائز بانڈ کی اصل قیمت یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. انشورنس پالیسی میں جمع کرائی ہوئی رقم یہ بھی گو کہ حرام ہے، نہیں کروانا چاہیے انشورنس. لیکن اگر کروایا ہوا ہے تو جو رقم آپ جمع کروا چکے ہیں اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح کسی کو رقم آپ نے قرض دی ہے، پیسہ قرض دیا ہے کسی کو اور واپسی ملنے کی امید آپ کو پتہ ہے واپس کر دے گا تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. کسی بھی مقصد کے لیے کوئی ایڈوانس رقم جمع کروائی ہو کہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر جمع کردہ رقم کہیں بھی جیسے آپ گھر وغیرہ کے لیے رکھواتے ہیں، یا کمیٹی بی سی کوئی رکھی ہے اس میں رقم جمع کروائی جو ابھی تک کھلی نہیں ہے. مثال کے طور پر ₹1,00,000 کی بی سی آپ نے رکھی ہے، 50,000 جمع کروا چکا ہے، ابھی آپ کی بی سی کھلی نہیں ہے تو 50,000 جو آپ نے وہاں جمع کروائے اس 50,000 پر بھی زکوٰۃ آپ کی ہوگی. اسی طرح تجارت کی نیت سے خریدے ہوئے شیئر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. کسی کے ساتھ آپ شریک ہے کاروبار کے اندر تو اس میں جو آپ کے قابل زکوٰۃ اثاثے جتنے بھی اس کاروبار کے اندر اس کام کے اندر نفع سمیت ان تمام کے تمام پر زکوٰۃ ہوگی. کوئی سامان آپ نے خریدا ہے، کوئی جائیداد خریدی، کوئی شیئرز خریدے، کوئی را مٹیریل خریدا ہے، خام مال خریدا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے سارا، تو ان سب پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح تجارت کے لیے خریدی ہوئی پراپرٹی، بعض لوگ دکان خریدتے ہیں، بعض لوگ مکان خریدتے ہیں، بعض لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، بعض فلیٹس خریدتے ہیں اس لیے خریدتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ایسا رکھوں گا، 2 پیسے زیادہ ملیں گے میں اس کو بیچ دوں گا. تو اس طرح کی چیزوں پر بھی زکوٰۃ ادا لازم ہوگی. اور ہر قسم کا تجارتی مال آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے تو موجودہ جو قیمت فروخت ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی. وہ چیزیں جو بیچ چکے ہیں ادھار پر بیچی ہے، وہ جو پیسے آپ کو ملنے ہیں ان سے واپسی بیچے ہوئے چیزوں کے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی آپ پر. اسی طرح تیار مال آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے جو آپ نے بیچنا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں تھی اور خام مال، یہ کچھ چیزیں تھی کہ ان کی موجود تمام چیزوں کو، جو 22-23 چیزیں میں نے آپ کو شمار کروائی، ان تمام چیزوں کو جمع کرے، ان کی مارکیٹ ویلیو لگائے. مثال کے طور پر ان تمام کی مارکیٹ ویلیو ₹10,00,000 بنتی ہے. تو اب اس 10,00,000 کو اپنے ذہن میں رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ سمجھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مائنس کیا جائے گا ان ₹10,00,000 میں سے. 10,00,000 کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام کو جمع کرنے کے بعد آپ نے قیمت کیا لگائی کہ 10,00,000 کے اثاثے ہو گئے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس 10,00,000 میں سے مائنس کی جائیں گی. کون سی چیزیں ہوں گی؟ سب سے پہلی، کسی سے اگر آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، پیسہ آپ نے ادھار لیا جو آپ نے واپس دینا ہے تو اس 10,00,000 میں سے مائنس کر. مثال کے طور آپ نے کسی سے ₹1,00,000 ادھار لیا ہوا ہے تو اس 10,00,000 میں سے 1,00,000 کو مائنس کر دیجیے. اسی طرح کوئی چیز آپ نے خریدی ہے ادھار پر جس کے آپ کو پیسے دینا ہے اس کو بھی مائنس کریں.
یا آپ نے بی سی رکھی تھی اور بی سی آپ کی کھل چکی ہے اور وہ آپ پیسے خرچ کر چکے ہیں، باقی کچھ پیسے آپ نے دینے ہیں، کچھ قسطیں ادا کرنی ہے. ₹1,00,000 کی بی سی تھی، 75 بی سی آپ کی کھل چکی ہے، استعمال کر چکے ہیں، ₹75,000 آپ ادا کر چکے ہیں، باقی 25,000 آپ نے اور مزید دینا ہے، تو اس ₹25,000 پر آپ کو زکوٰۃ دیں. ملازمین کی تنخواہ، آپ کے پاس کوئی لوگ کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ ہے، اور زکوٰۃ کے دن پر آپ کو جو زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی، فرض ہوگی، اس دن آپ پر ان کی تنخواہ طے ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے، تو اس کو بھی مائنس کیا جائے گا. اسی طرح آپ کے گھر کے جو بلز وغیرہ ہیں ان کو بھی مائنس کیا جائے گا. اور گزشتہ سالوں میں اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو سب سے پہلے اس پر استغفار کریں اور اس کو بھی مائنس کریں. اور قسطوں پر خریدی ہوئی چیزوں کی واجب الادا قسط ہے. اچھا، 7 چیزیں ہو گئی. اب کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو، یہ جتنی بھی 7 چیزیں بتائی، ان کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے کہ کتنی ہو گئی. یہ 7 چیزوں کی مثال ان تمام کی تمام قیمت ہوگی ₹5,00,000. ₹10,00,000 کے اثاثات کے پہلے تھے جو آپ نے جمع کیے تھے، اب ان اثاثوں کو جمع کریں جو ابھی اسکرین پر بتائے. اب آپ دیکھتے ہیں ₹5,00,000 ہو گئے. تو اب کیا کریں گے، اس 10,00,000 میں سے اس 5,00,000 کو آپ مائنس کریں گے. مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کی آئے گی، کیا ہی مائنس کرنے کا ₹5,00,000 آ گیا، تو اب اس 5,00,000 کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ لسٹیں موجود ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، گروپ پر بعد میں شیئر بھی کر دیا جائے گا ان لسٹوں کو. تو اس لسٹ میں سے اس کو مائنس کریں گے، اور مائنس کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، خلاصے کے طور پر بتا دیتے ہیں، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. وہ چیزیں بتا دی گئی جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. آپ کا رہائشی مکان چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، 10 ہوں، رہائشی ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. دکان ہے، اپنی ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. فیکٹری کی زمین اپنی ہے، فروخت کی نیت سے نہیں لی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. دکان، گھر اور فیکٹری کا فرنیچر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. آپ کی زرعی زمین ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فروخت نہیں کرتے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، فلیٹ ہے، آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں، ان سے جو کرایہ آئے گا، اس کرائے میں سے جو خرچ کر دیا سو کر دیا، سال کے آخر میں جو بچا ہوا کرایہ ہوگا اس پر زکوٰۃ. اسی طرح مکان، دکان یا فیکٹری بنانے کے لیے کوئی پلاٹ آپ نے خریدا، اپنے لیے خریدا ہے نا کہ آپ دکان بنائیں گے، گھر بنائیں گے، فیکٹری بنائیں گے، یا کرائے پر چلانے کے لیے آپ ٹرانسپورٹ گاڑی وغیرہ لیتے ہیں، ٹیکسی رکشا وغیرہ اپنے لیے ہو کے کرائے پر چلاتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور استعمال کی آپ کے گھر میں گاڑی چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، اس استعمال کی گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو جب سمجھ لیا کہ ہاں اس سے زکوٰۃ ہے، اگر ادا کریں گے تو یہ فضائل ہے، ادا نہیں کریں گے تو اتنی ساری وعیدیں، اتنے سارے نقصانات اور عذاب ہیں. اب شوق ہو گیا کہ ہم نے جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا کیا کرے، اس کو کیسے ادا کرے. اس کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے. اگر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، معاف تو نہیں ہوگی، آپ کے اوپر لازم ہے، تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اگر پیسہ اب نہیں ہے تو مرتے ہوئے وصیت کر کے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ آپ کی طرف سے پچھلی زکوٰۃیں ادا کر دی جائیں. تو کیسے کریں گے؟ سونے اور چاندی کی مقدار جو پہلے سال سے آپ کے، یعنی جس سال آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی، مثال تو آج سے 10 سال پہلے آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس وقت آپ کے پاس ₹1,00,000 پڑا ہوا تھا، سونے چاندی سب چیزیں ملا کر، تو 1,00,000 کا 2.5% کتنا بنے گا؟ ₹2,500. اس ₹2,500 کو آپ ایک طرف رکھیں، اور وہ پہلے سال کی زکوٰۃ ہو گئی. اب اگلے سال آپ کے پاس کتنا آ گیا؟ اگلے سال بھی اتنا ہی تھا، تو اب 1,00,000 کو نہیں بلکہ یہ 2500 اس میں سے مائنس کر کے اب آپ کے پاس رہے گا ₹97,500. اس ₹97,500 پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. پھر اگلے سال مزید جو ہے مزید اس کو مائنس کرتے جائیں گے، یعنی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ میں سے ہر سال اس سے پچھلے سال کی زکوٰۃ کو مائنس کرتے جائیں گے، اور اس طرح آپ ہر سال کو آگے پلس کرتے جائیں اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے جائیں. یعنی پہلے سال ₹1,00,000 تھی آپ کے اوپر پیسہ تھا، تو 2500 اس کے الگ کر لیں. اگلے سال پھر آپ کے پاس 97,500 ہے تو پھر 2500 الگ کر لیں. پھر اگلے سال 95 رہ جاتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ الگ کر لیں. تو جو ہر سال جتنا کم ہوتا جائے اس کو کم کرتے جائیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے جائیں اس طرح. لیکن کرنی ضرور ہے، پچھلے جتنے سالوں میں آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے. اب ایک اعتراض اکثر ہوتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ علامے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فیس بک کی دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جو زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں یہ مولویوں کی اختراع ہے، مولویوں نے اپنے لیے ایجاد کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے ایک جواب، کچھ باتیں ہیں، بس آخری ہماری باتیں رہ گئی ہیں، 4-5 سلائیڈز ہیں.
یہ اس لیے ضروری ہے کہ تو یہ کہ جو لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا، اس کا ایک جواب ہے۔ دوسرا یہ کہ آخر میں انشاءاللہ میں ایک آپ کو ایک نقشہ ہے وہ باقاعدہ سمجھا دوں گا، تو اس کو بھی دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ صرف اس مذہب میں نہیں ہے، اگر اس معاملے میں جو کہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے گروپ میں بھی شامل ہے، اگر ان کا معاملہ غیر ملکوں سے بھی پڑتا ہے اور غیر مسلموں سے بھی پڑتا ہے، تو یاد رکھیے صرف اسلام ہی نہیں ہے زکوٰۃ، بلکہ یہ دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا، انہیں یعنی پچھلی امتوں کو، کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر اور صرف اسی کے لیے خاص رکھے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ کس کے لیے؟ انہیں پچھلی امتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز بھی اور زکوٰۃ بھی، ان دونوں کو کام کو ادا کریں، تو اسلام کے علاوہ پچھلے دیگر مذاہب میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ تو اچھا، ایک جواب تو یہ ہو گیا، جو غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اسلام میں تو نہیں، دیگر مذاہب میں بھی تھی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کوئی زکوٰۃ وکات نہیں ہے، ٹیکس ہے جیسے گورنمنٹ لوگوں کے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم میں 30 مرتبہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ادا نہ کرنے والے کو وبال بہت زیادہ ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے احادیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی آیت سے کہ زکوٰۃ ٹیکس تو نہیں ہے، لیکن ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب گھٹیا تصور موجود ہے، اور وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں، کہ جس طرح تمام حکومتوں میں مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے جاتے تھے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کسی حکومت کا عائد کرتا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے اس کو عائد کیا، اور احادیث مبارکہ میں صاف الفاظوں میں ارشاد ہے کہ زکوٰۃ کس کے لیے؟ گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، حکومت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مالدار طبقے سے لے کر اسی امت کے تنگ دستوں کو، فقیروں کو دیا جائے گا، ان کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کے مال سے، آپ کے مال کو آپ سے وصول کر کے آپ ہی کے غریبوں، مستحقوں اور فقیروں کو دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی حکومت کی طرف سے ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور عبادت ہے۔ بعض سوشل میڈیا پر کہنے والے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب، اس میں ریاست اجتہاد کر سکتی ہے، کبھی تو کم کر لے تو کبھی زیادہ کر لے، یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے، ان کے اپنے معاملات کہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باطل خیال ہے، اس میں تبدیلی کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہوئی کہ مقدار زکوٰۃ کو معین کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی اندازہ مقرر نہ ہوتا تو دینے والا کم کر کے دیتا۔ یعنی میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں سوچوں گا کم سے کم دوں، اور جو لینے والا ہے وہ سوچوں گا زیادہ سے زیادہ ملے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدار نہ تو نہایت کمی نہ اتنی کم نہ ہو کہ مجھے دیتے ہوئے اپنے بوجھ محسوس نہ ہو، دینے والے پر پتہ چلنا چاہیے کہ میں کچھ دے رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں، اتنا کم جیسے کسی فقیر کو 10 روپے دے تو مجھ پر تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بخل ہے، کنجوسی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے، اور نہ ہی اس قدر زیادہ ہو کہ ادا کرنا مشکل ہو۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیکسز وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، 100 پر 38%، 40% ٹیکس دیے جاتا ہے، تو یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ صرف 40واں حصہ ہے نا، 2.5% زکوٰۃ ہم پر طے کی گئی ہے، اور اس کو کم یا زیادہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور دوسرا یہ اس بات کو بتائیے، کیا ہم اس بات کے اہل ہیں کہ نماز کے اوقات میں، ان کی تعداد میں، رکوع سجود میں کوئی تبدیلی کر سکے؟ ہم بولیں کہ نہیں یار، عشاء کی رکعتیں جو 17 رکعتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو 4 کر لیا جائے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وتر کی رکعتیں 3 کیوں، اس کو 1 کر لیا جائے۔ یہ ہم تو نہیں کر سکتے، قرآنی حکم ہے، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، وہ شریعت نے طے کی ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے لیے خاص حدیں قائم کی ہے، جن شرائط کو لازم کیا ہے، اور جن مقداروں کو قطعی طور پر مقرر کر دیا قرآن اور حدیث کے ذریعے، ان میں ادنا سے ادنا تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور آسمانی شرائطوں کے مقابلے، شریعتوں کے مقابلے میں مصلحت تراشی کا یہی مرض ہے۔
اور اسی وجہ سے پچھلی امت جو غارت ہوئی، برباد ہوئی، وہ اسی لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن آسمانی صحیفوں میں تبدیلیاں کی. یہی وجہ ہے کہ آج کل بائبل، انجیل اور بھی تورات وغیرہ پرانے صحیفے ان میں تبدیلیاں ہے کہ ہر آنے والا اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کرتا جاتا اور پوری کی پوری شریعت جو تہس نہس ہو گئی اور امتیں برباد ہو گئی. تو اس بات کا ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں کہ اس میں ہم تبدیلی کر سکیں. آخر میں یہ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن آخر میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم سمجھ تو گئے کہ ہم پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، ہم یہ بھی سمجھ گئے ہم نے زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کر رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ پریکٹیکلی بتا دیں کہ کس طرح ہمارے پاس کیا کیا ہو تو کس طرح جو ہم زکوٰۃ ہم پر لازم ہو جائے گی، تو ایک مددگار فارم میں انشاءاللہ گروپ پر بھی شیئر کر دیا جائے گا، یہاں بھی سمجھ لیجیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اساس ہے ان کی مالیت کی. تو آپ کے پاس اگر سونا موجود ہے، مثال کے طور پر یہ فرضی فیگرز ہیں، سارے فرضی تخمینہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ₹1,00,000 کا سونا موجود ہے، چاندی آپ کے پاس موجود ہے ₹10,000 کی، آپ کے پاس کوئی زمین، مکان، دکان، فلیٹ وغیرہ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لے آیا، ₹3,00,000 اس کی قیمت ہے. بینک میں آپ نے پیسہ ڈپازٹ کروایا ہوا ہے ₹25,000، کسی کو ادھار دیا ہے مال یا نقد کی صورت میں، یا پارٹیوں پر آپ کا بقایا پیسہ ہے ₹1,50,000، آپ کے پاس غیر ملکی کرنسی موجود ہے، بانڈز وغیرہ موجود ہے ₹30,000. مستقبل کے لیے آپ نے کوئی پیسے جمع کیا ہو کہ شادی کے لیے، بچوں کے لیے، حج کے لیے پیسے جمع کیا ہوا ہے، یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہے اگر آپ کے پاس وصول ہو چکا ہے، بچت سرٹیفکیٹس ہے، پہلے بتائیے حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے، یا انشورنس پریمیم کی اصل رقم، یا کمیٹی کی وصول شدہ رقم، یا امانت کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہیں، یا کسی کو قرض ہے یا ادھار دیے ہوئے کسی کو جو واپسی آپ کو ملنے ہے، یا آپ کے پاس خام مال ہے، را مٹیریل ہے، فیکٹری یا دکان میں موجودہ ریٹ پر جو بھی موجود ہے اس پر، اور تیار مال آپ کے پاس موجود ہے. تو ان تمام مالوں کی قیمت لگائی. جب قیمت لگانے کے بعد میں دیکھا تو آپ کے پاس ₹14,35,000 اس کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے. اب آپ اگلا کیا دیکھیں گے کہ وہ رقم جو آپ نے اس میں سے کم کرنی ہے. اگر قرضہ لیا ہوا آپ نے کسی سے، مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا قرضہ لیا، اس کو لکھیں. بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، اللہ کے بندو جلدی ادا کر لو، غلط بات ہے، انتہائی زیادتی کی بات ہے. وہ ادا نہیں کیا تو اس کو بھی لکھیں، یہ بھی قرضات کے اوپر. BCA کمیٹی کی جو بقایا جات ہے، آپ BC وصول کر چکے ہیں، اب جو بقایا کس سے دینی ہے آپ کو، مثال کے طور پر ₹50,000 دینا ہے. اسی طرح گھر کے بل، بجلی وغیرہ، ٹیکس ہے، کرایہ ہے، ان تمام کی تمام چیزیں. پارٹیوں کو ادا کرنا ہے، آپ نے کچھ چیزیں ادھار لی ہوئی ہیں اور پیسے دینے لوگوں کو. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جو آپ نے ادا نہیں کی گئی اس کو بھی لکھیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ملا کر ₹2,85,000 بن گئے. تو ₹14,35,000 کے آپ کے وہ اثاثے تھے جن پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اور ₹2,85,000 وہ اثاثے ہیں جو کٹوتی ہوں گی، اس میں سے مائنس ہوں گے. تو اب ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایک پیپر پر لکھتے ہیں. اچھا جی، اس کو ایک پیپر پر لکھتے ہیں. کیا دیکھیں، کل مال جو ہمارے پاس بنا تھا وہ ₹14,35,000 بنا. اچھا جی، جو ہم نے الگ سے دوسرا لکھا جو مائنس کرنا تھا ₹2,85,000 بنا. تو ₹14,35,000 میں سے ₹2,50,000 ہم نے مائنس کر دیے، تو اب کیا بچ گیا؟ ₹11,50,000. تو یہ وہ رقم ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی. اب اس کو یا تو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں یا اس کا 2.5% نکال دیں، تو کیا نکلے گا؟ ₹28,750. یہ وہ رقم ہے جس پر آپ جو زکوٰۃ کے طور پر آپ نے دینی ہے. دیکھیں کہاں ₹14,35,000 اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور کہاں صرف ₹28,750 کا آپ سے مطالبہ ہے کہ غریبوں کو دے دو. اور صرف یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو دے دو، بلکہ ساتھ میں ایک وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا؟ 28,750 دو، 700 گنا بڑھا کر واپس دوں گا. آخرت کا اجر، قبر میں عذاب سے بچت، بہت سارے فضائل جو ہم نے شروع میں پڑھے ہیں، یہ تمام کے تمام وعدوں کے ساتھ کثرت رقم آپ کی جا رہی ہے. تو یہ طریقے، یہ چھوٹا سا فارم تھا جس کے ذریعے آپ اپنے زکوٰۃ کا تخمینہ لگا سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ شیئر بھی میں کر دوں گا. یہاں کا ہمارے ورکشاپ ختم ہوتی ہے، آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں جو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگا. دشمن اسلام ظاہر سے بات ہے، انگریز جب قابض ہوئے تھے یہاں پر بر صغیر میں، تو مولانا محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ اس بارے فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں اپنے والد صاحب سے اور کئی لوگوں سے ایک قصہ سنا کہ سہارنپور میں انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں، بنگلے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا. کئی انگریزوں کے اس میں کاروبار ہوتے تھے.
اور مسلمان وہاں پر بطور ملازم کام کیا کرتا تھا. وہ انگریز دہلی، کلکتہ اور بڑے شہروں میں رہتے تھے اور یہاں کبھی کبھار آ جاتے تھے معائنہ کرنے، سامان وغیرہ مال، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اپنے فیکٹری میں دیکھنے کرنے کے لیے، ویسے وہ لوگ بھی آ جایا کرتے تھے. ہوا ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگتی جو بڑھتی 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 وہاں کے باغات اور جنگلات کو جلا دیتی تھی. ایسی آگ لگی کہ قریب کی ساری کوٹھیاں جل گئی. ایک کوٹھی کا ملازم اپنے آقا کے پاس بھاگا ہوا آیا اور آ کر اپنے مالک کو کہتا ہے کہ حضور ساری کوٹھیاں جل گئی، آپ کی بھی جل گئی. وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، اطمینان سے لکھتا رہا، توجہ تک نہیں کی اس نے اس بات پر. ملازم نے پھر سے کہا حضور سب جل گیا. پھر اس نے لاپرواہی سے جواب دے کہ چھوڑ دو، کچھ نہیں جلا، میری کوٹھی نہیں جلی، اور بے فکری سے لکھتا رہا. ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا کہ آپ کی کوٹھی بھی جل گئی تو انگریز نے کہا نہیں ہو سکتا، میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ انگریز کی لاپرواہی سے جواب سن کر واپس گیا. آ کر دیکھا تو واقعی سب کی سب کوٹھیاں جل چکی تھی مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک غیر مسلم، اسلام کا دشمن، وہ اسلامی احکامات پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں، اور ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہ کر کے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے مالوں کو نقصان پہنچائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں چوری ہوگی، تو کہیں ڈاکہ پڑے گا، تو کہیں کوئی آفت آئے گی، تو کہیں مصیبتیں اور کہیں بیماریاں ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لازمی زکوٰۃ ادا کریں، پابندی سے کریں اور سمجھ کر زکوٰۃ ادا کریں کہ کہاں پر ادا کرتے ہیں. تو یہاں کا ہماری ورکشاپ ختم ہوتی ہے. امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا. اب آپ سے ایک گزارش ہے. گزارش پہلی تو یہ ہے کہ اس پروگرام سے متعلق فیڈ بیک ضرور دیجیے. واٹس ایپ گروپ پر آپ موجود ہیں، کچھ دیر کے لیے ان گروپ کو کھول دیا جائے گا. ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس گروپ پر خواتین ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب گروپ کو کھولا جاتا ہے تو انتہائی بدتمیزی والا معاملہ کیا جاتا ہے، تو کم از کم اتنا نہ کریں. یہ سوچیں کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، خیال کرتے ہوئے شرافت کا مظاہرہ. دوسرا یہ کہ وہاں پر فیڈ بیک ضرور دیں. اگر آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوا ہے تو ضرور بتائیں، لگتا ہے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس میں اس طرح معاملات اور کچھ ہونا چاہیے تو وہ مشورہ ضرور دیجیے. تیسری بات یہ کہ گروپ پر شامل ہیں، گروپ چھوڑ کر نہ جائیں، اس لیے کہ پورے سال المعلم کی ٹیم کچھ نہ کچھ ورکشاپس کرواتے رہتے ہیں. جیسے حج پروگرامز ہو گئے، زکوٰۃ ہو گیا، رمضان کورسز ہو گئے، مختلف کورسز کرواتے رہتے ہیں. ان کورسز میں آپ شامل ہو سکیں گے. جیسے ابھی کچھ ہی دنوں میں رمضان سے پہلے فہم رمضان کورس ہوگا، اس میں شامل ہو جائیں کہ پورا رمضان ہم نے کس طرح گزارنا ہے، صحابہ کرام کیسے گزارتے تھے، انبیاء کیسے گزارتے تھے، کون کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رمضان کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو اس ورکشاپ میں شامل ہو جائیں. آپ کے چھوٹے بچوں کے لیے جو 6 7 8 10 سال 12 سال کے بچے، ان کے لیے بھی قصص الانبیاء، ایک کہانی ایک سبق، تعلیمی تربیت، بھی اس طرح کا ورکشاپ شروع ہونے والا ہے اسی گروپ کے اوپر. تو انہیں بھی گروپ میں رکھیں، وہ بھی اس گروپ کا حصہ بنے. تو مختلف کورسز شروع ہونے والے ہیں اسی گروپ کے اوپر. گروپ میں شامل رہیں، اپڈیٹ رہے گی آپ کو. فیس بک پیج ہمارا موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے. یہ ساری ریکارڈنگ ہماری یوٹیوب پر بھی ہوتی ہے، فیس بک پر بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ ہماری ورکشاپ جو ہے اس کو بھی کل تک اپلوڈ کر دیا جائے گا، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی. سبسکرائب کر لیں، اپڈیٹ ملتی رہے گی، یہ چیز آپ کے پاس موجود رہیں گی، آتی رہیں گی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا ہے تو ہماری اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس اہم فریضے کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.